أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، کہ ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑ لیتی ہے ان میں سے ایک جماعت، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہ لگے گی دوزخ کی ہاں مگر چند دن گنتی کے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے جو وہ بنایا کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو لا جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک آج ہمارا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآنی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے علماء سے شکوہ کیا ہے۔ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی وکالت کی ہے۔ آپ کو سبق یاد ہوگا کہ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق،
کہ وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ اللہ کی توحید والی آیات کا انکار کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں۔ نمبر 2، مبلغین توحید انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کے متعلق ان کا رویہ یہ ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، ناحق طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کرتے ہیں۔ جو انہیں شرک سے روکتا ہے اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معصوم نبیوں کا بھی لحاظ نہ کیا اور انہیں بھی شہید کر ڈالا، جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی روایت سے کتنے انبیاء کی شہادت؟ 43 انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دن فجر میں شہادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک ہی دن میں 300 پیغمبروں کی شہادت ہوئی۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ظالم درندے یہودی ہیں جو روز اول سے دین کے بھی دشمن ہیں اور دین کے داعی کے بھی دشمن۔ تو فرمایا کہ تمہارا رویہ تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی دشمنی میں اس قدر تم ضدی ہو گئے، اس قدر آگے بڑھ گئے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسی معصوم ہستیوں کو بھی تم نے قربان کر دیا، ان کو بھی شہید کر ڈالا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے جو جانشین بنے، الذین یأمرون بالقسط من الناس، وہ جو لوگوں میں انصاف کا فیصلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی علماء حق۔ فرمایا انبیاء کرام کو بھی تم نے شہید کیا، یقتلون الذین یأمرون بالقسط، علماء کرام کو بھی تم نے شہید کیا۔ تو فرمایا جن کے ہاتھ نبیوں کے خون سے رنگے ہوں، جن کے ہاتھ علماء حقہ کے خون سے رنگے ہوں، ان کے متعلق میں اللہ کا پیغام سنو، اعلان سنو، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، دردناک عذاب۔ علیم اے مؤلم، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دینے والا عذاب، ایسا عذاب کہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ انہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا، اور ایسے بے گناہ جو ان کے خیر خواہ تھے۔ بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے کوئی وہ بدخواہ تھے، ان کی خیر خواہی کر رہے تھے، ان کو جہنم سے بچا رہے تھے، اور انہوں نے الٹا انہی کو راستے سے ہٹا دیا۔ فرمایا علماء اور انبیاء کے قاتلین کے متعلق دوسری بات یہ ہے، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جتنے بھی نیک عمل کر چکے دنیا میں سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، کوئی ایک عمل بھی میں اللہ نے سلامت رہنے نہیں دے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور انبیاء کے وارثین کی وکالت کر رہے ہیں کہ خبردار، ان کو معمولی مت لینا، ان کو ہلکا مت لینا، یہ میں اللہ کے ہیں اور میں اللہ ان کے دھڑے میں ہوں، اور میں اللہ ان کی وکالت میں بولوں گا۔ آگے چل کے فرمایا وما لهم من ناصرین، دن قیامت کے ان کو کوئی چھڑانے والا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آئیں تو صحیح ایک بار، اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائیں گے۔ یہاں تو بڑی عجیب بات ہو گئی، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حقہ کی یہاں بات آئی تو میرے رب نے فرمایا خبردار، میں ان کو ایذا دینا گوارا نہیں کروں گا، میرے ہاں ان کی ایذا جو ہے نا وہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ لیکن اگلی آیت میں چلے، فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ذرا دوسری جانب بھی جھانک کر دیکھو، ایک طبقہ علماء کا اور بھی ملے گا معاشرے میں تمہیں۔ کون سا؟ فرمایا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب کا کچھ علم ہے ان کے، کچھ سوجھ بوجھ ہے، انہیں پڑھا ہے، انہوں نے ایسا نہیں پڑھا نہیں ہیں علماء، انہوں نے اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ پڑھ پڑھ کے حاصل بھی کر لیا ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تاکہ اللہ کی کتاب تمہارے مابین فیصلہ کرے۔ کوئی فیصلہ کرانا ہو تو کس سے کراؤ؟ بولیے بھائی، اللہ کی، ہاں، اپنے گمراہ کن مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں اور نوشتوں سے نکلو
اور آؤ اللہ کی کتاب پر آ کے جمع ہو جاؤ، اللہ کی کتاب تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے گی، تو کیا ہوتا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم، ایک فریق، ایک جماعت ان میں سے ایک دم منہ موڑ جاتی ہے، کہتے ہیں جا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم نہیں آتے اللہ کی کتاب پر۔ یا اللہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ابھی بدک رہے ہیں، وہم معرضون، ان کی عادت ہی منہ موڑنا ہے۔ علم ہے کتاب کا، لیکن جاننے کے باوجود ان کی عادت اور گھٹی میں کیا پڑ گیا؟ بس علم تو ہے لیکن ان کی گھٹی میں ہے کہ جب بھی حق بات آئے گی اس کا انکار کرنا ہے، جب بھی اللہ کی کتاب کی بات آئے گی اس کو رد۔ آج معاشرے میں ایسے نہیں پائے جاتے، ہاں؟ ہائے 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 ہائے۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے ایک درس دیا تھا غیر اللہ کی نظر و نیاز پر، تو واٹس ایپ پہ بیانات جا رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا میں جا رہے ہیں، دوست احباب بھیج رہے ہیں اور حضرات سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے اورنگی ٹاؤن کے ایک مولوی صاحب، میں نام نہیں لیتا ہوں، سمجھ آ گئی ہے، وہی ہیں جنہوں نے پڑھا ہے لیکن اندر شرک نے ایسی جڑیں گاڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی کتاب کا حیا ختم ہو چکا ہے۔ میں نے خود ان کی واٹس ایپ پوسٹ دیکھی، ساتھی نے مجھے اس کا سکرین شاٹ بھیجا اور باقاعدہ انہی کی آئی ڈی کا سکرین شاٹ آیا، اس نے مجھے ماں بہن کی 2-4 موٹی موٹی گالیاں لکھی اور ساتھ یہ کہا کہ یہ تو واجب القتل ہے، جو بھی اسے قتل کرے گا وہ جی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ قصور کیا کیا ہے بھائی؟ قصور یہ کیا ہے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ حرام اور حلال میں فرق سمجھو، اللہ کی کتاب پہ آؤ فیصلہ کرو۔ ساتھی نے مجھے وہ سکرین شاٹ بھیجا، میں نے کہا یار مٹا دے اسے، سمجھ آ گئی ہے۔ اس طرح کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر انبیاء کرام کے مشن کو چنا ہے تو پھر وہ معاملات ہوں گے، یقتلون النبیین یقتلون الذین یأمرون بالقسط، باتیں دونوں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں، اللہ اپنے دین کی عالی محنت کا کام لیتے رہیں میرے بھائی، اللہ سے دعا مانگے، ہاں بس اللہ وقت ضائع نہ ہونے دیں، یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت اور مہلت دی ہے اللہ ضائع ہونے سے بچا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب ان کو اللہ کی کتاب کی جانب بلایا جاتا ہے، فرمایا ان کے ایسے نہیں ہے کہ جاہل ہیں، جاہل نہیں ہے، الذین اوتوا الکتاب الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ایک کتاب کا خاص حصہ ان کے پاس ہے، یعنی کتاب کا علم ہے ان کے پاس۔ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کہ آؤ بھائی فیصلہ اللہ کی کتاب سے کراؤ، تو کیا ہوتا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم، وہیں سے بدک جاتی ہے ایک جماعت علماء کی، اور یہ نہ سمجھنا کہ ابھی بدکے ہیں، وہم معرضون، یہ بدکنا ان کی گھٹی میں ہے، یہ منہ موڑنا اور اعراض کرنا ان کی، یہ تو بات، چلیں ہم آج کی بات نہیں کرتے، ہم پیچھے چلتے ہیں۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے علماء کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، عیسائیوں کی نہیں، یہودیوں کے علماء۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا آپ کا دین کیا ہے؟ اپنے دین کی کچھ وضاحت کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ملت ابراہیمیہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کس کی طرف؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کسی کو کہا جائے کہ میں تمہیں بغداد والے کے دین کی طرف بلاتا ہوں، آ جاؤ، جس کے نام پہ 11ویاں کھاتے ہو اسی کے دین کی طرف آ جاؤ، سمجھ آ گئی ہے؟ یہودیوں کے لیے بالکل ایسے ہی تھے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن کی آیت پیش کروں گا ابھی، آ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے میں تمہیں اسی دین کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، آپ سامنے کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ جو نظریہ اور دین ابراہیم کا تھا میں اسی دین کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو یہودی تھے، کیا تھے؟
اچھا آپ ابراہیم کے دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر تو بات بن گئی، پھر تو آپ ہمارے مذہب پر ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے مذہب پر کیسے؟ کہ جی ابراہیم تو یہودی تھے۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ خیر، اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابراہیم تھے یہودی، ایسا کرتے ہیں تمہاری تورات سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں، تورات کے اندر اگر لکھا ہے کہ ابراہیم یہودی تھے تو تمہارا مذہب سچا، اگر لکھا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، یہودی مذہب تو پیداوار ابراہیم کے بعد کی ہے۔ یہودی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ کہاں سے چلے؟ سمجھ آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام، یا تھوڑا اگر اور پیچھے چلے جائیں تو جیسے یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل ہیں تو پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کب ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، بلکہ یوں کہیں یعقوب علیہ السلام کے ابا ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے ابا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کمال ہے، ایک مذہب پیدا ہو رہا ہے 100 سال بعد، اور کسی کو کہا جائے جو 100 سال پہلے گزر گیا وہ اس مذہب پہ تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری تورات میں جو بات لکھی ہوگی اسی پہ آج فیصلہ کرتے ہیں، لے آؤ تورات۔ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لائیں گے۔ آپ نے فرمایا جلدی لانا، جاؤ لے کے آؤ۔ گئے، ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سنگ، دکھے نہیں، پھر مڑ کے نہیں آئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، میرے پیغمبر ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، انہیں جب کہا، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ آؤ تاکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، منہ موڑ کے چلی جاتی ہے ایک جماعت، وہم مورزون، اور منہ موڑنا ان کی گٹی میں پڑا ہے، یہ ان کی عادت ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بہت بار ایسا ہو چکا۔ رہ گئے ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے بارے یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے، تو میرے رب نے فیصلہ سنایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نہ ہی عیسائی تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ یا اللہ کون تھے؟ لیکن کان حنیفا مسلما، یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ ان کا یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب سے کوئی تعلق، کیونکہ ان کے اندر نہ یکسوئی ہے نہ خدا پرستی ہے۔ یہودی ہیں تو وہ عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، عیسائی ہیں تو جناب عیسیٰ و بی بی مریم کی پرستش کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمہ، کس کے عبادت گزار تھے؟ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ لہذا مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ابراہیم ہمارے، نفی، یہودیوں کا دعویٰ ابراہیم ہمارے، نفی، عیسائیوں کو کہنا ابراہیم ہمارے، غلط، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کون تھے؟ مسلمہ، وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ فیصلہ سنا دیا۔ اب یہودی علماء بدک گئے، اور یہودیوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ بات آئی تو نے کہا بھائی یہ تو اس طرح بات نہیں بنتی، اب راستے سے ہٹایا جائے۔ پھر راستے سے ہٹانے کے الگ الگ انہوں نے زور لگائے، آگے اور بھی باتیں آئیں گی یہودیوں کی اسلام دشمنی کے حوالے سے بھی ان قریب آیات آنے والی ہیں آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ خیبر کا محاصرہ آپ علیہ السلام نے کیا ہوا تھا، اور ایک عورت نے جو کہ یہودیہ تھی، زینب اس کا نام تھا۔ یاد رکھیے اس زمانے کے یہودیوں کے گھر کا کھانا کھانا جائز تھا، کیونکہ باضابطہ شرعی طریقے سے یہ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے اہل کتاب کا کھانا حلال تھا۔ مگر آج کے یہودی اور نصرانی یہ تو کمیونسٹ اور دہریہ ہیں، اب ان کے یہاں کوئی حلال و حرام کی تقسیم، کوئی ترتیب نہیں ہے، اس لیے آج ان کے کھانوں کے اندر جو ہے نا ایسے ان آیات کو یہاں فٹ نہیں کرنا کہ بھی آج کے جتنے عیسائی ہیں وہ سارے ہی اہل کتاب ہیں، یا آج کے جو عیسائی ہیں ان کا نظریہ ان عیسائیوں والا، یہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی بھٹک چکے، راستے سے اتر گئے، آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو یکسر انہوں نے فراموش کر رکھا ہے، نہ وہ حلال و حرام کی تمیز ہے نہ وہ معاملات۔ خیر اس زمانے میں چونکہ ان کے کھانے جائز تھے، وَطُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی،
یا رسول اللہ میں آپ کی بڑی عقیدت مند ہوں، اور حقیقت میں پیچھے سازش تھی، بڑی عقیدت مند ہوں، آپ میری دعوت قبول فرمائیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا میں احترام کرتی ہوں، آپ میرا کھانا قبول کریں۔ آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا، لیکن پیچھے سازش کا پتہ نہ چلا، کیونکہ غیب دان کون ہے؟ بولو۔ اس عورت نے بکرے کی دستی میں، بکری کی دستی آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھی، اور گوشت بھی تھا اور دستی، بطور خاص اور گوشت اور دستی کے اندر اس نے ایسا زہر ملایا کہ جو سم قاتل تھا، اگر اتر جاتا تو خیر نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر بھی تھے اور بھی کچھ صحابہ تھے، ان میں سے چند لوگوں نے کھایا، جن جن کے حلق سے لقمہ اترتا گیا جگہ سے نہیں ہلے، وہیں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا، چبانے لگے، دو روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے اگل دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ لقمے میں سے آواز پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ لقمے میں سے یہ آواز پیدا ہو، آپ نے اس کو اگل دیا، لیکن لعاب کے ساتھ کچھ زہر کے اثرات حلق سے نیچے اتر چکے تھے، اور وہ اتنا شدید قسم کا زہر تھا کہ کئی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عائشہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے آج میری رگے جان کٹ رہی ہے۔ عائشہ اس زہر، اب جاگ رہے ہیں بھائی، ناراض تو نہیں ہوگے بیچ میں بات ایڈ کر دوں تو؟ ہیں دیکھیں نا، جواب تو وہی دینا پڑتا ہے، معاشرے کے اندر ایسے پروپیگنڈے چل رہے ہیں صحابہ کے خلاف۔ آپ نے فرمایا عائشہ جو خیبر کے موقع پر مجھے یہودیہ زینب نامی عورت نے، پھر اس کو قتل بھی کر دیا گیا، اس زینب نامی عورت نے جو مجھے زہر دیا تھا اس سے میری رگے جان کٹ رہی ہے۔ روافظ نے کتابوں میں لکھا کہ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے جو مجھے زہر پلا دیا ہے اس کی وجہ سے میری جان نکلنے لگی ہے۔ انا للہ، بات کہاں کی تھی، لا کے فٹ کہاں کر دی۔ خیر بہرحال جو کچھ بھی ہو، اب تو انشاءاللہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے بھائی؟ ہاں، بکرے کی ماں، بلکہ یوں کہیں گدھے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اور جس نے قرآن میں ان کے نغمے گائے ہیں وہ ان کی عزت کی حفاظت کرے گا، نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا، اور کروائے گا انشاءاللہ، ہاں کروائے گا۔ اللہ ایسے سپاہی پیدا کیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے۔ فرمایا ان کو کہا جاتا ہے او اللہ کی کتاب کی طرف تو بدک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب پر بولتے ہیں جھوٹ کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات ہے، اور جب انہیں کہا جائے چلے اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کرتے ہیں تو بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کی کتاب پہ اگر فیصلہ آ گیا اور کتاب کھول کے سامنے رکھ دی گئی تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آج بھی کمی نہیں ہے معاشرے میں، ممبر رسول پہ بیٹھ کر ایسے ایسے اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، ایسے قرآن پہ اور حدیث پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ، الامان الامان۔ میں اس دن ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تو کبھی لیتے ہیں چسکے، ہم بھی سنتے ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی، تو وہ اس طبقے کے بڑے سنجیدہ مولوی صاحب ہیں، لیکن میں تو حیران ہو گیا اس کی سنجیدگی پر۔ قرآن کی آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مانا سیدھا سیدھا ہے، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تم جیسا کیا ہوں، بشر ہوں، یوحی الی مجھ پہ وحی آتی ہے، فرق یہ ہے میں پیغمبر ہوں تم میرے امتی ہو، فرق یہ ہے۔ مانا سیدھا سیدھا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مولوی صاحب مانا کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے اس میں میرے نبی کی بشریت کی نفی ہے۔ میں سن کے حیران ہو گیا، اس میں کیسے نفی تو نے ڈھونڈ لی؟ تو پھر مانا کرتا ہے، کہتا ہے قل انما انا، قل انما انا، کہتا ہے یہ یہاں دو بار آنا تھا، قل انما انا انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میں تو میں ہوں، بشر جو ہوتے ہیں وہ تم جیسے ہوتے ہیں، میں تو میں ہوں، بشر جو ہوتے ہیں وہ۔
خدا کی قسم حیران ہو گیا کہ وہ کیا حالت ہوگی جب یہودی علماء اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا۔ آج کے دیکھیں، مطلب یہ جو معنی 1400 سالوں میں کسی نے نہیں کیا، ان کے اپنے مذہب کے بڑوں نے نہیں کیا، لیکن مولوی صاحب باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، کہتا ہے انما آنا بشر، تو گویا قرآن میں نعوذ باللہ کتنی بار آنا تھا؟ آنا 2 بار آنا تھا، مگر آیا ایک ہی بار۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں جی انما آنا، جی فرما دیجئے میں تو میں ہوں، بشر مثلکم، بشر تو تم جیسے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ہے کوئی علاج؟ آغا خان میں ملے گا؟ مشکل ہے، کہیں نہیں ہے۔ اللہ حق سمجھا دے۔ آگے چلیے۔ اچھا اے میرے اللہ، یہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیا ان کو خوف نہیں آتا کہ اللہ کی کتاب پر جھوٹ بولا تو اللہ کی پکڑ آئے گی؟ سمجھنا، میرے رب نے فرمایا اللہ کی کتاب پر جھوٹ بولنے والوں کیوں اتنے جری ہو گئے؟ فرمایا یہ وجہ ہے، سنو، ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہا، یہ اس لیے ہوا، یعنی اس لیے اللہ کی کتاب پر جھوٹ بولا کہ وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہاں چند دن، یعنی وہ 40 دن ہم یہودی جہنم میں جلیں گے جو ہمارے بڑوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، بس وہی بڑوں کے پوجا کرنے کی وجہ سے ہم بھی یہودیوں کی نسل صرف 40 دن جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد جنت اپنی ہے۔ یا اللہ اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ فرمایا ان کو یقین ہے، چونکہ ان کے بڑوں نے گمراہ کن علماء نے کتابیں لکھ ماری ہیں، نوشتے لکھ مارے ہیں، اور ان کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہم یہودی بخشے بخشائے ہیں، صرف 40 دن جہنم میں جلنا ہے، لہذا 40 دن جلنے کی تیاری رکھو۔ تو اب کوئی بھی جرم کرتے رہیں، بالآخر 40 دن کے بعد جانا تو جنت میں ہے۔ تو فرمایا اس لیے یہ دلیر ہو گئے ہیں اور اللہ کی کتاب پر جھوٹ بولتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں جتنا بھی جھوٹ بولو، جتنا بھی انکار کرو اللہ کے حکموں کا، 40 دن کے بعد 41واں دن کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا تلک امانیہم، یہ سارے وہ کیا کہتے ہیں، کس کے خواب ہیں؟ خرگوش کے ساتھ نہ ملائیں، حلال ہے، سمجھ آ گئی؟ بلی کو خواب چھچڑوں کے ہی ہوتے ہیں، صحیح ہے نا جی؟ خواب دیکھنے میں تو کوئی میرے خیال میں ممانعت نہیں ہے، جیسا بھی خواب دیکھ لیں، نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے بھائی، نہ خرچہ نہ پرچہ۔ تو کیا ہے، خواب دیکھنے میں تو بہرحال ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، لیکن فرمایا تلک امانیہم، ہیں ان کی آرزویں جو میں اللہ کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، ان کے مولویوں نے ان کو ایک اور بھی آرزو دی تھی، وہ قرآن کہتا ہے کیا کہ سیغفر لنا، ہم سارے یہودی بخشے بخشائے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیوں بخشے بخشائے ہیں؟ کہ جی ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری رگوں میں انبیاء کا خون ہے، بنی اسرائیل میں کئی انبیاء ہے، اور ہے ظالم اتنے ہیں کہ ایک دن میں 300 نبیوں کو شہید بھی کیا، اور انہی کی نسبت سے کہتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے بھی ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی ان کو پٹی پڑھا دی یہودی علماء نے اپنی عوام کو، وہ کیا تھی، کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہے نا قرآن کی آیت، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ ڈائریکٹ یہ مولویوں نے نہیں دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے مرزا قادیانی نے ڈائریکٹ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، پہلے کہا کہ مجھے انوکھے خواب دکھتے ہیں۔ اچھا، جب خواب ہضم ہونے لگے قوم کو، پھر کہا کہ میں مہدی ہوں۔ کون ہوں؟ امام مہدی میں ہوں۔ اچھا، پھر جب یہ بھی بات ہضم ہوئی، پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ایک ہستی نے آنا تھا، وہ مرزا کے نام سے میں آ چکا ہوں۔ اچھا، جب یہ بات بھی لوگوں کو ہضم ہو گئی تو پھر کہا نہیں، میں تو تشریعی پیغمبر ہوں۔ نعوذ باللہ، یوں کیا ہے، باطل دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہودیوں کے علماء نے پہلے کیا کہا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
جب یہ بات پبلک ہو گئی اور پبلک کو ہضم بھی ہو گئی یہ بات، تو پھر کہا صرف انبیاء نہیں ہیں، عزیر علیہ السلام نہیں ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم مولوی بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ پبلک کو تو پتا تھا اس مولوی کے ابا کا یہ نام ہے، اس مولوی کے ابا کا، چھپتا ہے بھائی؟ نہیں چھپتا، ہر ایک کو پتا ہے ان کے ابا جی تو فلاں ہیں، تو یہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ ساتھ ہی آگے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور بھائی بیٹے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی جنا یا اللہ کی شادی تھی، احباؤہ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایسے لاڈلے جیسے اولاد لاڈلی ہوتی ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بھائی اس لاڈلے ہونے کا مقصد کیا ہے منوانا تمہارا؟ یہ کیوں پبلک کر رہے ہو بات؟ اس لیے کہ جیسے اولاد لاڈ کر کے ابا سے بات منوا لیتی ہے، اماں سے بات منوا لیتی ہے، ایسے ہی ہم مولوی اگر لاڈ کرنے پہ آ جائیں تو اللہ ہماری بات ٹالتے، لہٰذا تم ہمارے در پہ آیا کرو، یہاں شکرانے لایا کرو تاکہ ہم اللہ سے تمہیں کام کروا دیں۔ صحیح ہے نا جی؟ یوں بائی پاس سے آیا کرو، ڈائریکٹ اللہ تمہاری سنتے۔ یہ عقیدہ کن کا دیا ہوا ہے؟ خیر بہرحال آج نہیں ہے یہ عقیدہ، صحیح ہے نا؟ آج نہیں ہے۔ جمعہ نماز کے بعد پرچی آ جاتی ہے، اتنی بار یاسین پڑھی ہوئی ہے، اتنی بار سورہ رحمان پڑھی ہوئی ہے، اتنے ختم قرآن ہوئے ہیں، اتنی بار لا الہ الا اللہ ہے، 1.25 لاکھ درود ہے، اور یہ آگے اللہ کو دے دینا۔ مجھے خود پرچیاں آتی ہیں کہ ہماری میت ہوئی تھی اور یہ اتنا اتنا ہو گیا، مولوی صاحب یہ آگے اللہ کو دے دینا۔ عقل کو لگنے والی بات ہے کیا؟ اللہ تعالی تیرا عمل ایسے ہی قبول کریں گے مولوی صاحب کے ہاتھ سے ہو کے جائے گا؟ تو یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں نے نظریہ دیا اپنی پبلک کو۔ میرے بھائیوں، اسلام نے نظریہ دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرا میرا رب کہاں ہے؟ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ادھر تو ارادہ دل میں کرتا ہے، اللہ کے ہاں نیکی پہلے لکھ دی چکی ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں سے ہو کر آئے گی تو نیکی قبول ہوگی؟ میرے بھائیو یہ سب بناوٹی طریقے ہیں۔ خدا کے لیے نکلو ان رسم و رواج سے، نکلیے۔ یہ رسم و رواج کی چادر اتارنا ہوگی آخر۔ آنکھیں کھولیں، قرآن و سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کی بغاوت کی وجہ کیا ہے؟ یہ جری ہو گئے ہیں، ان کو مذہب یہ بنا دیا گیا، ان کا عقیدہ یہ بنا دیا گیا کہ جہنم میں تو جائیں گے مگر کتنے دن؟ جی بس 40 دن۔ کتنے؟ یہ ایک اور مذہب کا بھی نظریہ ہے، ایک اور مذہب کا بھی یہی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم چونکہ حضرت حسین کے قاتل ہیں اس لیے ہمیں 10 دن جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کتنے؟ ہاں کتابوں میں لکھا ہے 10 دن جلنا پڑے گا۔ خیر بہرحال وہ 40 والے یہ 10 والے، لیکن مان لیا کہ ہیں نہیں بھائی، جانا کہاں ہے؟ شکر ہے مان لیا، سمجھ آ گئی۔ اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت اور عقیدت اور یقین نصیب فرمائے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں یقین ہے بھائی، یقین رکھیں، مغفرت ہے اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ یہ تقصیرات معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ ایمان و عقیدہ میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ شرک کی ملاوٹ سے بچا۔ یا اللہ یہ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ فرمایا وجہ یہ تھی وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دھوکے میں ڈال رکھا ان کو ان کے دین کے معاملے میں ان کی من گھڑت باتوں نے، جو من گھڑت باتیں اس طرح کی سَيُغْفَرُ لَنَا وغیرہ وغیرہ، یہ 40 دن جہنم میں جانا، یہ سب من گھڑت کہانیاں تھیں۔ ان من گھڑت کہانیوں نے ان کو ان کے دین کے متعلق دھوکے میں ڈالا ہے، اور یہی کہانیاں ان کا دین بن گئی، یہی کہانیاں ان کا دین بن گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کہانیاں دین ہے۔ خیر کب تک یہ کھیلیں گے کھیل؟ بالآخر یہ کھیل ختم ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، فرمایا کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے ان کو، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن جب ان کو ہم حشر کے میدان میں لا کے جمع کریں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ارے کیا حال ہوگا ان نادانوں کا جو کہتے ہیں ہم بخشے بخشائے ہیں، جب ہم ایک ایک پائی پائی کا حساب لیں گے تو وہاں حال یہ تو ایسے ہی نا کہ یار ترس آتا ہے ان پر، ہونے والا کیا ہے اور سمجھے کیا بیٹھے ہیں۔
ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے اور انہوں نے یقین کیا بنا رکھا ہے. ترس آتا ہے ان کی نادانی پر. آگے فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو پورا پورا اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا. کتنا بھائی؟ پورا پورا بدلہ. اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہودی ہمارے دشمن یا عیسائی ہمارے دشمن، یعنی اگر انہوں نے ہمارے ساتھ اتنے کفریات کیے تو ہم کوئی ان کی زیادتیوں سے بڑھ کر ان کو سزا دینے والے ہیں. فرمایا نہیں، جس نے جتنا کیا اتنا جھیلے گا، جتنا کیا اتنا ہی جھیلنا پڑے گا، اور کسی کو اس کے گناہ سے بڑھ کر سزا نہیں دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے ساری زندگی کی تو نیکیاں ہوں اور اللہ فرمائے تو نے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا. نیکی والوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور بدی والوں کو بدی کا بدلہ ملے گا، اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. یعنی ایسا بھی نہیں کرے کوئی بھرے کوئی، جیسا کہ یہودیوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا، مدینہ کے رہنے والے یہودیوں نے، کہ اتنے 1000 سال پہلے ان کے بڑوں نے اگر بچڑے کی پوجا کی تھی تو یہ اپنے لیے تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ ان باباؤں کے اس پوجا اور کفر و شرک والی سزا 40 دن ہم بھی بھگتیں گے. ہاں بھائی، یہ ہزاروں سال بعد میں آنے والوں، ان کا کیا قصور ہے کہ بڑوں نے اگر بچڑے کی پوجا کی تھی تو بعد والوں کا قصور ہے کوئی اس میں؟ لیکن اب قصور بن گیا کہ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا تھا بہرحال ہمارے ابے تھے، لہذا ان کی سزا میں ہم بھی شریک، جو قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. وہی ایک بندہ کہتا ہے ہاں فلاں بندے نے قتل کیا ہے، اس کے خلاف FIR ہونے لگی ہے. ایک بندہ خود آ کے تھانے پیش ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ایسا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ قتل میں شریک تھا، میں نے بھی گولی چلائی ہے. اس پہ FIR ہوگی نہیں ہوگی؟ جی ہوگی نا. تو اگر اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے بڑوں نے پوجا کی تھی، تمہارے بڑوں نے یہ جرم کیے تھے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہم بھی ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، جو خود آتا ہے اسے آنے دو، جو شریک جرم ہوتا ہے اسے ہونے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے علماء سے شکوہ کیا ہے. فرمایا جو یہودیوں کے علماء ہیں جنہوں نے باطل پر کتابیں لکھ کر امت کو گمراہ کیا، ان کے لیے تو نذرانوں اور شکرانوں کے ڈھیر ہیں. اور جو علماء اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو انبیاء اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، تم ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. دنیا کا یہ جو جہان ہے یہ تو دار الامتحان ہے، اور دار الجزا، دار السزا آنے والا ہے. وقت آنے پر پورا بدلہ ملے گا، جزا والوں کو جزا دیں گے اور سزا والوں کو سزا دیں گے. 2 بار پیچھے مسئلہ توحید کی بات آ چکی، لا الہ الا اللہ، اور تیسری بار آگے پھر مسئلہ توحید کا اعادہ آنے لگا ہے. یہ ابتدائی 2 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ 3 بار جو بیان کر دیا، اشارہ ہو گیا کہ یہودی اور نصرانی ان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے کون سے مسئلے سے؟ توحید کے مسئلے سے. یہ دشمن ہے تو اللہ کی توحید کے، انبیاء کے خون کے پیاسے ہوئے توحید کے بیان کی وجہ سے، علماء کے قتل کے در پہ ہوئے توحید کے بیان کی وجہ سے. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اسی نظریے پر ہمیں قائم دائم رکھیں، اور اللہ اسی یقین کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.